بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ اللہ عز و جل کی مہربانی سے آج ہم بات کریں گے طلاق کے موضوع پر۔ طلاق میں تھوڑا سا اختلاف ہے، کوئی اپنا اپنا فقہ لے کے ہم بیٹھ جاتے ہیں نا، تو قرآن کی بات کرتے ہیں کیونکہ ہمارا موضوع قرآن ہے۔ قرآن میں صورت بقرہ میں تو کلیئر ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بھائی طلاق دو مرتبہ، الطلاق و مرتان۔ ہم کہتے ہیں نا 3 طلاق، قرآن کہتا ہے 2 طلاق۔ 2 طلاق ہو جائیں، 2 طلاق کی آپ کے پاس گنجائش ہے، کیونکہ 2 طلاق کے بعد آپ رجوع کر سکتے ہو۔ 1 طلاق دی جو طریقہ ہے، اس کے بعد رجوع کر سکتے ہو 3 مہینے کے اندر، کر دیا ٹھیک ہے، نہیں کیا تو بس طلاق ہو گئی، بیوی فارغ چلی گئی، ٹھیک۔ پھر اگر آپ نے رجوع کر لیا ہے، دوبارہ پھر رنجش ہو گئی، آپ نے پھر طلاق دے دی ہے، تو پھر اب آپ کے پاس گنجائش ختم ہے، اب طلاق و مرتان ہو گیا۔ اب تیسری دفعہ اگر زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ بنا، کسی مرد نے کہہ دیا طلاق، 1 دفعہ کہ یا 3 100 دفعہ کہ، تو پھر وہ طلاق ایسی ہوگی کہ پھر رجوع نہیں ہوگا جب تک کہ وہ پوری سلسلہ ہے وہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہمیں بات دو ہی کرنی ہے، کیا کہ یہ صورت طلاق ہے نا، اس میں آیات ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھئی جو ہے نا طلاق دینا، یہ آپ جب دو گے نا کسی کو طلاق، کسی اپنی بیوی کو طلاق دی، ٹھیک، تو اس کے بعد آپ یہ کریں کہ 3 مہینے یہ جو مدت ہے نا عدت کی، یہ ایک پیریڈ رکھا ہوا ہے نا کہ اس میں ممکن ہے کہ ان دونوں کے درمیان صلح ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ حیض آتا ہو کہ نہ آتا ہو، 3 مہینے رکھیں بس، نہیں آتا حیض یا آتا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ یہ ممکن ہے کہ صورت نکل آئے بسنے کی، گھر سے بھی نہیں نکالنا، یہ بھی آرڈر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر 3 مہینے گزرے ہیں، بیوی بھی گھر میں ہی ہے اور خاوند گھر میں ہے، لیکن نہیں کوئی بات بنی، ٹھیک ہے جی، تو وہ طلاق اور پھر 3 مہینے جو ہی پورے ہوں گے نا، تو عورت پھر عورت کو طلاق ہو جائے گی، وہ اس کے بعد وہ پھر فارغ ہے، وہ پھر جا کے شادی کرے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر رجوع کر لیا ہے تو اب آپ کے پاس لگی ایک گنجائش، پھر اگر آپ کا جھگڑا ہو گیا، پھر ہم نے طلاق دے دی، تو پھر 3 مہینے کے بیچ میں ہم نے رجوع کر لیا، تو اب یہ اب طلاق کا مراتان ہو گئی ہے۔ اب رہ گئی آخری اور لاسٹ اس کا یہ ہے کہ جو ہی کسی نے طلاق دی نا، اب پھر رجوع کا گنجائش ہی نہیں ہے، اب وہ چلی جائے گی ختم۔ بات یہ کرنی تھی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ رجوع کرو یا طلاق دو، دونوں کام 2 گواہ رکھو، یعنی یہی میں نے آج آپ سے بات کرنی تھی کہ رجوع کرو تب بھی 2 گواہ رکھو۔ یہ نہیں ہے کہ چھپ چھپ کے طلاق بھی دی، چھپ چھپ کے رجوع بھی کر لیا، پھر وہ رولا پڑا ہوا ہے جی، لڑکی بھی جا رہی ہے مولوی سے فتوے لے رہی ہے، وہ گند نہیں مچانا ہم نے، ٹھیک۔ قرآن واضح چیز ہے، کہہ دیا کہ بھائی 2 گواہ رکھنے ہیں، طلاق دیتے وقت بھی 2 گواہ رکھنے ہیں، رجوع کرتے وقت بھی 2 گواہ رکھنے ہیں۔ بالکل آیت آ گئی جی، صورت یہ آیت نمبر 4 ہے صورت طلاق کی۔ تو یہاں پر کلیئر ہو گیا کہ یہ جو نکاح میں ہم 2 گواہ رکھتے ہیں نا، اس کی کوئی آیت بظاہر ہمیں نظر نہیں آئی۔ آپ کو آیتوں کو ذرا کمنٹس میں بتا دیجیے گا کہ جب طلاق میں 2 گواہ رکھے جاتے ہیں تو پھر اسی کا یہاں سے لیتے علماء کرام کہ نکاح میں بھی 2 گواہ رکھتے ہیں کہ بھائی نکاح جب کرنا ہے تو 2 گواہ رکھو بھائی، اس کے بعد نکاح کرو، ٹھیک ہو گئی۔ تو اب وہی بات ہو گئی کہ نکاح میں 2 گواہ ہوتے ہیں، تو طلاق میں بھی، طلاق میں تو بالکل آیت آ گئی نا، بات ہی ختم ہو گئی۔ طلاق میں تو 2 گواہ رکھے اپنے طلاق دینی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ آگے جو بات کرنی تھی آپ سے کہ جن عورتوں کو مایوس ہو چکی ہیں کہ ان کا حیض کا کیا سلسلہ ہے، 60 70 80 کی ہو گئی ہیں، ان کو مکمل مایوسی ہو گئی ہے۔ یہ جو ابلیس کا ترجمہ بھی مایوسی ہے، مایوس شدہ۔ تو جو عورتیں خواتین مایوس ہو گئی ہیں ان کی بھی 3 مہینے ہیں، یہ نہیں کہ ان کی طلاق ہوئی ہے تو وہ آپ یعنی پھر دیر اٹھتی رہے نا، 3 مہینے ان کو بھی پورے کرنے ہیں، بلا شک اس کو حیض نہ آتا ہو، ٹھیک، وہ نا امید ہو چلے۔ ایک اور ہے آگے جو لفظ ہے نا کہ وہ خواتین جن کو حیض نہیں آتا، یہ لفظ اتنا ترجمہ خطرناک ہے نا۔ اویس اقبال اسی کو دیکھ کے کافر ہو گیا، اور ایک وہ جو تھا کہ مسجد اقصیٰ کا ترجمہ ہے، وہ کہتا ہے میں 2 آیتیں پڑھی میں کافر ہو گیا، اور لوگ کئیوں کو اس نے کر بھی دیا، لگاتار کر رہا ہے، کافر کر رہا ہے لوگوں کو کہ بھائی یہاں پر یہ لکھے کہ وہ نابالغ لڑکیاں جن کو ابھی تک حیض نہیں ہے، بہت سارے علماء کرام نے یہ تفسیر کی ہے، میرے پاس ہے، وہ نابالغ لڑکیاں جن کو ابھی حیض نہیں آیا ان کی مدت بھی 3 ماہ، یہاں سے وہ کافر ہو گیا کہ نابالغ لڑکیوں کی شادی کیسے ہو سکتی ہے بھائی، کم عمر، یہ تو قرآن نہیں ہے۔ لیکن ترجمے میں مسئلہ لگا، سیدھی سی بات ہے کہ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ دیکھیں ہر 10 میں سے ایک خاتون کو حیض نہیں آتا ہے تو 3 مہینے نہیں آتا، آئے گا تو لگاتار آئے گا، نہیں تو نہیں آئے گا، یہ بیماری ہے۔ ترجمہ یہ بنتا ہے جناب، کوئی یہاں ابھی کا لفظ نہیں ہے، نابالغ لڑکیاں کا لفظ ہی نہیں ہے، آپ غور کریں، آیت نمبر 4 نکالیں، نہ یہاں نابالغ لڑکی کا ذکر ہے نہ یہاں ابھی کا ذکر ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ جن خواتین کو حیض نہیں آتا، آیا نہیں، جن خواتین کو حیض نہیں آتا، خواتین بچیاں نہیں،
پہلے بھی وہی لفظ ہے جو خواتین ایز اے میوس ہو چکی ہیں، آگے بھی وہی سیم لفظ ہے، وہی خواتین، بچی نہیں، وہی خواتین جن کو حیض نہیں آتا، یہاں بریکٹ میں ہونی چاہیے بیماری میں، تو ان کی مدت بھی 3 ماہ۔ یہ جناب اپنی بات عرض کی، تو خدا حافظ۔